اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ انٹر پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو سیاق و سباق کی آپ کی تشریح آتی ہے، آپ کی 2 تشریحیں آتی ہیں جس میں سے آپ نے ایک کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، تو کون سے چیپٹرز اس سال کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس چیز کا آپ کو نمبر دیا جاتا ہے۔ 15 نمبر کا آپ کا یہ پورشن ہوتا ہے اور کس طرح آپ کے مارکس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، شاعر کے مصنف کے نام کا نمبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، سیاق و سباق اس میں لکھنا ہوتا ہے کہ نہیں لکھنا ہوتا، تو آپ کے سارے ڈاؤٹس اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائیں گے۔ تو لازمی آپ نے اس ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل جو آپ کے امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں 2023 کے لیے، جن میں سے تشریح آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، ہو سکتا ہے جو میں نے آپ بتاؤں گا ان میں سے ایک کا آپ کا جو تشریح کا پورشن ہے وہ لازمی آ جائے، لیکن زیادہ تر چانس ہے کہ آپ کے دونوں تشریح کے پورشن جو چیپٹرز میں آپ کو بتانے لگا ہوں انہی میں سے آئیں گے۔ فار آل پنجاب بورڈز کے لیے چیپٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ پہ آپ نے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لینا ہے، اس کے بعد سید کے اخلاق و فضائل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اوور کوٹ آتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، سفارش موسٹ امپورٹنٹ ہے، چراغ کی لو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سبق نمبر 2 مکتوبات غالب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد دوستی کا پھل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آنا گھر میں مرغیوں کا موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ چیپٹرز آپ کے لیے تشریح کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے سبق کے خلاصے کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم جو آپ کی نظم اور آتی ہے غزل کی تشریح، اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اگر ابھی تک آپ نے اس کو واچ نہیں کیا تو لازمی واچ کر لینا۔ اس میں بھی میں نے کافی امپورٹنٹ پوائنٹس آپ لوگوں کے لیے شیئر کیے ہوئے ہیں، جس کو آپ لوگ فالو کر کے اپنے جو پیپر اٹیمپٹ ہے اس میں 95 مارکس تک لے سکتے ہیں۔ اردو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کے فل مارکس نہیں آتے، لیکن اگر آپ لوگ محنت کرتے ہیں تو آپ کے 94 تک مارکس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹنٹ چیپٹرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اب اس کی مارکس کی کیسے ڈویژن ہوتی ہے آپ کو ایک پیپر میں دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں کہ ہمیں پیپر میں کیسے سوال آتا ہے اور کس طرح اس کی مارکنگ ہوتی ہے مارکس کی۔ اب فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک پیپر ہے، اس میں آپ کا حصہ دوم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ اول میں آپ کے پاس تشریح آئے گی، لیکن حصہ دوم میں آپ کے پاس سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کریں۔ 2 پیراگراف آئیں گے جس میں سے آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے ڈیٹیل میں۔ تو مصنف کا نام لکھنا ہے اور سبق کا عنوان بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو انہوں نے سوال میں ہی کہہ دیا ہے کہ مصنف کا نام بھی لکھنا ہے اور سبق کا عنوان بھی لکھنا ہے، تو مصنف کے نام کا 1 نمبر ہوگا اور سبق کے عنوان کا 1 نمبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 2 نمبر یہاں ہو گئے، لازمی آپ نے لکھنا ہے کیونکہ اس نے ایک سوال میں ہی مینشن کر دیا کہ مصنف کا نام اور سبق کا نام آپ نے لازمی لکھنا ہے، تو 2 نمبر آپ کے یہاں سے آگے۔ یہ 2 نمبر تو آپ کے کٹ ہی نہیں سکتے اگر آپ نے مصنف کا نام صحیح لکھا ہے اور سبق کا عنوان صحیح لکھا ہے۔ تو باقی 3 نمبر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سیاق و سباق کے ہوں گے، آپ خاکہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، خاکہ لکھ سکتے ہیں۔ پھر 3 نمبر آپ کے سیاق و سباق کے ہوں گے، خاکہ امپورٹنٹ نہیں ہے، مطلب کہ اس کے مارکس نہیں آپ کو ملیں گے، لیکن اس سے آپ کا امپریشن ایگزامینر پہ اچھا پڑتا ہے، تو نثر بھی لکھ سکتے ہیں، خاکہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے، جب آپ مصنف کا نام اور سبق کا نام لکھیں گے اس کے ساتھ آپ لوگ خاکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 نمبر آپ کے سیاق و سباق کے ہوں گے۔ اس پیراگراف میں سے یعنی کہ جو پیراگراف کی تشریح ہے نا، اسی کو آپ لوگوں نے چھوٹا سا کر کے، یا جس نے مصنف کے نام کے بارے میں آپ یعنی کہ مصنف جو ہے نا جس چیپٹر سے آپ کو تشریح آئے گی اس مصنف کے بارے میں تھوڑا بہت آپ سیاق و سباق میں لکھ سکتے ہیں، یا سٹوری کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے جو 3 نمبر ہوں گے آپ کے سیاق و سباق کے ہوں گے اور 10 نمبر آپ کی تشریح کے ہوں گے۔ اور بہت سارے بچوں کے اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے پیجوں کی تشریح کرنی ہے، تو بھائی آپ لوگ اس کی تشریح 2.5 سے 3 پیج کر سکتے ہیں۔ 2.5 پیج اگر آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے 2.5 پیج کرنی ہے، لیکن اگر آپ ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل زیادہ پتہ ہے پیراگراف کی، اور ہمیشہ اسی پیراگراف کو چنیں جس کو آپ کو یعنی کہ جس کی ڈیٹیل آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہے، کیونکہ جو اردو کا پیپر ہوتا ہے نا اس میں ہماری لینتھ زیادہ میٹر کرتی ہے مٹیریل سے، مٹیریل بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے اور ہماری لینتھ بھی کافی اچھی ہونی چاہیے، پھر جا کے ہم لوگ 90+ مارکس اپنے اردو کے پیپر میں اسکور کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر میں بھی ایسا ہوتا ہے اور فرسٹ ایئر میں بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو مارکس کی ڈویژن بتا دی ہے، 2.5 پیج منیمم ہونے چاہیے، اگر آپ میکسیمم لکھنا چاہتے ہیں تو 3 پیج لازمی ہوں، اور اسی پیراگراف کو سلیکٹ کیا کریں جو آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے، آپ کو اس کے مصنف کا نام آتا ہے، سبق کا عنوان آتا ہے، اس کا سیاق و سباق بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ورڈز میننگ آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کافی بچے ورڈز میننگ بھی لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ورڈز میننگ آپ لوگ نہ لکھا کریں۔ تو آپ کو اس طرح آپ کی اس میں جو ہوتا ہے آپ کا
سیاق و سباق کی تشریح کے حوالے سے جو آپ کی آتی ہے، اس طرح آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں 12-13 نمبر مل جاتے ہیں اگر آپ نے 2.5 سے 3 پیج لکھا ہے اور مصنف کا نام، سیاق و سباق اور سبق عنوان آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تمام امپورٹنٹ مٹیریل کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔